جیسے کہ شداد کے خدا ماننے والے اس کے خدام القریب میں سے کوئی پنکھا جھلنے والا، کوئی اس کو کپڑا اڑانے والا سونے کے وقت، کوئی اس کے پیر دبانے والا سونے کے وقت، کوئی اس کو پانی پلانے والا سونے کے وقت، کوئی اس کے جواب و سوال دینے والا سونے کے وقت. تو یہ خدام القریب نے دیکھا کہ اس کے اندر مکھی آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ کیسا خدا ہے، کیسے اس کو اپنی مکھی نہیں اڑا سکتا، ایسا خدا نہیں ہو سکتا. لہذا 7 افراد یہ چھوڑ گئے اس جھوٹے خدا کہنے والے کو، اس شدادی خدا کو چھوڑ گئے، اور راتوں میں انہوں نے اپنے کجاوے کسے اور یہ 7 افراد وہاں سے نکل گئے. تو ان کے درباری ایک کتا بھی تھا بادشاہ کا، وہ بھی ان کے پیچھے. اب انہوں نے دیکھا یہ کتے کی عادت بھونکنے کی ہے، یہ ہمیں بھی پکڑوائے گا اور آپ بھی خراب تو ہوگا ہی، ہمیں بھی خراب کرے گا. انہوں نے بتیرا بھگایا، بتیرا مارا پیٹا، آخر اس نے فنادا ربہ، سرکار کو پکارا. پھر اس کو زبان ملی کہ میں بھی ایسے خدا سے باغی ہوں جس سے کتا ہے نجس العین بھی متنفر ہو، وہ کیسا ذلیل ہوگا، وہ کیسا ناپاک ہوگا کہ جس نے اس ناپاک کتے نے بھی اسے ناپاکی کا خطاب دیا ہو. لہذا ایسے جھوٹے خدا بننے والوں کا یہی انجام ہونا چاہیے. لہذا وہ اس کی حد، کیونکہ حکومت لمبی تھی، اس کی حد توڑ کر نکل نہیں سکتے تھے. جیسے راتوں میں چلے تو زمین کی چٹائی کو حکم آ کے کھینچ لی. جب رب نے چٹائی کھینچ لی زمین تو زمین کے تناوے کھنچ گئے، یہ سینکڑوں میل باہر نکل گئے. پچھلی رات ہی رہی کہ صبح نہ ہونے پائی کہ سینکڑوں میل سفر کر گئی، اس کی حد حکومت سے باہر نکل گئے، یعنی کنارے پہ نکل گئے، اس کی حد حکومت کے کنارے پہ نکل گئے، سرحد پار ہو گئے. تو وہاں پہ وادی آئی، وادی میں داخل ہو گئی ہے. فوری پہاڑوں کو کہہ کے یہاں سے بلند کر دیے سرکار نے میرے. وہ پہاڑ نیچے سے تو ان کو بلند کر دیا، اور ایسے کر دیا کہ چاند اور سورج ستاروں کے کوئی شے کتراوی بھی چلتی، کوئی شے ان کے اوپر اثر نہیں دیتی. سردی گرمی برسات کوئی شے ان کو تنگ نہیں کرتی، اور وہ بیچ میں پڑے ہوئے اس پہاڑی. لہذا جب سوئے تھک کے، ایک برس میں ان کی آنکھ کھلی. 101 برس میں آنکھ جب کھلتی ہے تو ان کو کچھ بھوک سی محسوس ہوئی، اور ادھر خوف تھا کہ ہمارے پیچھے بادشاہ کی فوج کی سپاہ آ رہی ہوگی، کیونکہ ہم رات ہی تو یہاں آئے ہیں. اب صبح ہوئی ہے، طلوع صبح کا سورج کی چمک اوپر آئی ہے. تو لہذا انہوں نے پریشان ہو کے آپس میں ایک آدمی کو مشورہ دے کے بھیجا کہ تم بچتے بچاتے اس آبادی میں جاؤ اور جو کچھ بھی مصفہ صاف ستھرا کھانا دیکھ کر لانا، کیونکہ صاف ہو گئے تھے نا، مصفہ صاف ستھرا کھانا طعام دیکھ کے لاؤ، طعامے کا اور شرابے کا، کچھ پینے کے لیے اور کچھ کھانے کے لیے. پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کچھ طعامی غذائیت لاؤ. وہ لہذا بچا کے گئے. تو جب وہ کچھ انہوں نے کھانا لیا اور جب سکہ دیا تو وہ 101 برس کے تھا. لہذا وہ دور حکومت ختم ہو چکی تھی. لوگوں نے تعجب سے دیکھا کہ یہ سکہ تو اس زمانے کا ہے، اور یہ آج سودا لینا، اور یہ اسی زمانے کے لباس پہنے ہوئے لوگ ہیں. اس زمانے کا یہ لباس بھی نہیں ہے. مقصد یہ ہوا کہ وہ اس سے گھیر لیا لوگوں نے. بہرحال اس نے کیا کیا کہ جتنا سکہ تھا باقی پھینک کے وہ اس میں رہ گئے. وہ الجھ گئے، جو کچھ سکے تھے انہیں ایک دم پھینکے. وہ اس کے چننے چنانے میں رہ گئے، کیونکہ دور ہاتھ لمبا ہاتھ کر کے پھینکا.
یہ اس کے سکوں کے چمنے میں رہے گا اور وہیں سے زمین کی تنا میں کھینچی تو یہ وہاں سے میں اپنے یہ سب غائب. وہاں سے سرکار نے یہ مدد کی کہ فوری وہاں سے نکال دیا اور وہاں کے زمین کے عرض کے نظام کو الٹ پلٹ کر دیا. فوری اسی وقت اس جگہ کو غائب کر دیا تا قیامت تک. جب یہ پہنچے تو یہ پریشان پہنچے کہ ہمیں تو 100 برس، ہم تو رات کو سوئے معلوم میں تو ماں تو 101 برس گزر گئے. خیر کھانا پینا تو کچھ تھا ہی نہیں. فوری پھر ان پہ نیند طاری ہو گئی. بس ہر امت بنی اسرائیل میں تھے اور یہ امت بنی اسماعیل میں سے. یہ امت رسول پاک خالق کی امتی ہیں. ان کے اجر لا منتہا لا انتہا ہیں. ان کے اجر و ثواب کی تو قید بھی ہے. اس لیے جو ایسے راہبر کامل کی طرف اپنے نفس خواہش نفسانی کو دھکا دے کر اور خالص مخلص دل لے کر بیعت کرنے کے لیے تلاش میں رب کی سرکار کی چلتے ہیں تو رب وجود اولیاء مل جاتا ہے اور یہی دیدار رب العالمین.